بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 46 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی کچھ جملے ہیں جن کا ہم ترکیب، ترجمہ اور تینوں حالتیں اور 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے یہ واضح کریں گے۔ پہلا جملہ دیکھ لیں، انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ جو میم الف ما ہے یہ ما کافہ ہے، اور یہ جو ما کافہ ہے یہ انا کو عمل سے روک دیتا ہے۔ یتذکر یہ فعل ہے، اولو مضاف، الالباب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یتذکر کا فاعل ہے۔ یتذکر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ جب ما کافہ انا پر داخل ہوتا ہے تو اس کو عمل سے روک دیتا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے یہ حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ بنے گا کہ صرف عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور عقل مندوں کے علاوہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں ترکیب اور ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اب تینوں حالتیں دیکھ لیں، حالتیں کون سی ہیں؟ تو اس کی حالت کوئی نہیں ہوگی، یتذکر اسی حالت رفع ہے، لیکن بہرحال ہم نے یہاں پہ اسم کی حالت معلوم کرنی ہے، اور اولو اس کی حالت رفع ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے یتذکر کا، اور الباب اس کی حالت جری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے اولو کا، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں حالتیں بھی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس میں مورب کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ تو یہ تذکر تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ فعل ہے، اور 16 قسمیں اس میں مورب کی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں اولو۔ اولو یہ 16 قسموں میں سے 11ویں قسم ہے۔ اس کا جو اعراب ہے، اعراب بالحرف حکمی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو اولو ہے یہ ملحقات جمع مذکر سالم میں شمار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے 20 سے 90 ہیں یہ ملحقات جمع مذکر سالم ہیں، بالکل اسی طریقے سے اولو یہ بھی جمع مذکر سالم کی ملحقات میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اولو کا مضاف الیہ اگر اس کے اوپر الف لام داخل ہو تو پھر یہ جو اولو ہے اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف حکمی ہوگا، یعنی لفظوں کے اندر اس کا اعراب نہیں آئے گا۔ اور بہرحال اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ یتذکر کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اور اگلا لفظ ہے الباب، یہ جمع مذکر مکسر ہے، اور جمع مذکر مکسر کی حالت جری آپ کو معلوم ہے کسرہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، اللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اللہ یہ بنے گا مبتدا، ولی مضاف، المؤمنین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب اور ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی حالت کون سی ہے۔ اللہ اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، اور ولی اس کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کی حالت بھی رفع ہوتی ہے۔ مومنین اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ اب اگلی بات کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ پہلا ہے لفظ اللہ، یہ 16 قسموں میں سے ہے مفرد منصرف صحیح، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع ضم اور تنوین کے ساتھ آتی ہے، لیکن شروع میں چونکہ الف لام ہے لہذا اس پر تنوین نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ جو ولی ہے یہ 16 قسموں میں سے دوسری قسم ہے، یعنی جاری مجرا صحیح، کیونکہ اس کے آخر میں یا آ رہا ہے، تو اس کی حالت رفع بھی اسی طریقے سے آتی ہے ضمہ اور تنوین کے ساتھ۔ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور مومنین یہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت جری یا ساکن ماقبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ آتی ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیں، استغفر للمؤمنین، استغفار کیجئے ایمان والوں کے لیے۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، استغفر فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، للمؤمنین جار مجرور مل کر اسی استغفر فعل کے متعلق ہے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں تینوں حالتوں میں سے کون سی حالت ہے۔ تو استغفر اس کی حالت معلوم نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ فعل ہے، اور مومنین اس کی حالت جری ہے، کیونکہ اس کے شروع میں لام حرف جر واقع ہو رہا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، ھذا مبتدا ہے، اخی مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اور 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ھذا تو 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مبنی ہوتا ہے۔ اور اخی یہ غیر جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم ضمیر کی طرف مضاف ہو، یہ وہ قسم ہے۔ اور یا ضمیر اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، قال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا۔ ترجمہ ہو گیا، اب اس کی ترکیب دیکھ لیں،
قال فعل، موسیٰ فاعل، لام حرف جر، اخی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر قال فعل کے متعلق، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس کا ترکیب بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو قالا یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ فعل ہے۔ اور آگے دیکھیں موسیٰ، یہ اسم مکسور ہے، اور اسم مکسور میں آپ کو معلوم ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، جیسا کہ یہاں پر ضمہ تقدیری کے ساتھ حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قالا کا فاعل واقعہ ہو رہا ہے، اور لام حرف ہے، حرف کی حالت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی یہ 16 قسموں میں سے کوئی قسم ہے، اور اخی یہ ستہ مکبرہ ہے، اور اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس کے شروع میں لام حرف جر داخل ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں، اسم مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور یحییٰ اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں اس کی حالت کیا ہے؟ تو دیکھیں اسم اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا کی حالت رفع ہوتی ہے، ہو ضمیر کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یحییٰ کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ جو پہلا ہے اسم، یہ 16 قسموں میں سے پہلی قسم ہے، مفرد منصرف صحیح، اور یہاں پہ تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور یحییٰ یہ 16 قسموں میں سے اسم مکسور ہے جس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، ھذا مبتدا، کتاب مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ترکیب ہوگی، اب اس کی حالت کیا ہے؟ ھذا کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، کتاب کی حالت بھی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے، اور یا ضمیر کی حالت جری ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے۔ ترکیب اور ترجمہ بھی ہو گیا، حالتیں بھی ہوگی۔ اب آگے 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو ھذا 16 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، 16 قسمیں مورب کی ہوتی ہیں، اور کتابی یہ غیر جمع مذکر سالم جو کہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حالت رفع یہاں پر ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔